السلام علیکم، میں ہوں محبوب حبیب بٹر اور آج کا یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ 16 دسمبر کے دن کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے 16 دسمبر 1971 یہ وہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ہے، اور اس میں انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اس سانحے نے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو اشکبار کر دیا تھا۔ یہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری کا 16 دسمبر 1971 کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ 1965 وار ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان نے اس جنگ کو جیتا۔ اس کے بعد ہی انڈیا نے پلاننگ شروع کر دی، سازشیں شروع کر دی تھیں کہ کسی طریقے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا مشرقی پاکستان کے اندر۔ یعنی مشرقی پاکستان کی عوام کے اندر مغربی پاکستان کے لیے نفرت کے بیج بونا شروع کر دیے، اور یہ کہا کہ جی جو مغربی پاکستان کی عوام ہے وہ آپ کا استحصال کر رہی ہے اور آپ کو پورے رائٹس نہیں دیے جا رہے۔ اسی طرح سینکڑوں ہندوؤں کو داخل کیا گیا مشرقی پاکستان کے اندر۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو ہندو اساتذہ ہیں انہوں نے طلباء کی ایک ذہن سازی کی مغربی پاکستان کے خلاف، یعنی مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بویا، زہر اگلا گیا نفرت کا۔ تو یہ ایک یعنی پراپر ایک پوری پلاننگ کی گئی۔ ہندوؤں نے مشرقی پاکستان کے اندر جلسے جلوس سٹارٹ کر دیے اور کھلم کھلا مغربی پاکستان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مشرقی پاکستان کے اندر وطن دشمن جو ہے اس سے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا بھارت، اور اس نے کیا کھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا کہ مشرقی پاکستان اور انڈیا ایک ہی ہیں، یعنی اس نے مشرقی پاکستان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب یہ ساری سچویشن کا جو ادراک ہے وہ ہمارے حکمران نہیں کر سکے، اور ہمارا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ یعنی جنرل ایوب خان کے لانگ ٹینیور کے بعد، اس کے بعد جنرل یحییٰ نے اقتدار سنبھالا۔ اب 1970 میں الیکشن اناؤنس کیے گئے تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب نے میجورٹی حاصل کی، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے میجورٹی حاصل کی۔ تو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے 162 میں سے 160 نشستیں ون کیں، اور مغربی پاکستان میں بھٹو نے 135 میں سے 81 نشستیں ون کیں۔ اب جو شیخ مجیب ہے اس نے جو الیکشن لڑا تھا یہ 6 نکات کی بنیاد پہ الیکشن لڑا تھا، یہی 6 نکات بعد میں جو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی وجہ بنے۔ تو بعد میں پھر اب بن گیا رولا گورنمنٹ کا، تو ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان گورنمنٹ کی بات ہوئی کہ حکومت قائم کرنے کی، تو کوئی بغیر نتیجے کہ وہ ملاقات ختم ہو گئی۔ اب صدر یحییٰ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے وہ 6 جو کنٹروورشل پوائنٹس تھے شیخ مجیب کے، اس کی بیس پہ شیخ مجیب کو الیکشن لڑنے کا کہا۔ تو یہ معاشی بدحالی کی وجہ سے جو شیخ مجیب کے یہ جو 6 پوائنٹس تھے نا، یہ اس کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ تو شیخ مجیب نے جو ہے نا پھر کہا کہ جی اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے، تو یہ ایک ناجائز مطالبہ تھا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان نئی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات ہوئے جو بغیر نتیجہ ختم ہوئے، اور جنرل یحییٰ نے بھی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا۔ اس کے بعد بھارتی حکومت کی ایما پر شیخ مجیب نے جو ہے نا وہ احتجاج شروع کر دیا، تو مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جو بھارتی فوج کے زیر اثر ایک تنظیم ہے مکتی بانی، اس نے بھی ظلم و ستم شروع کر دیا اور قتل عام شروع ہو گیا۔ تو مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا، لیکن ہندو تو خوش تھے، یہاں تک کہ پھر 1971 میں 16 دسمبر 1971 جو بھارت ہے اس نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اپنی فوجیں اتار دیں، 2.5 لاکھ کے لگ بھگ فوجیں تھیں، اور پاکستان کی 90,000 فوج تھی۔ تو خیر مقابلہ ہوا، اور لیکن مسلمانوں کا قتل عام اور ہندو خوش تھے۔ تو 16 دسمبر 1971 کو ہی جو ہے وہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، سیپریشن ہوگی ایسٹ پاکستان کی۔ یعنی یہ بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری کا۔ جو بھارتی وزیر اعظم ہیں اندرا گاندھی، انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 2 کمی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ تو یہ ان کا غلط ہوا ثابت، یہ جو ان کا بیان ہے دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ کیونکہ بنگلہ دیش بھارت کا حصہ نہیں بنا، وہ علیحدہ ایک مسلمان ملک بن گیا۔ اب اس خطے میں 2 مسلمان ملک ہیں اور 2 قومی نظریہ آج بھی قائم ہے۔ 16 دسمبر 1971 مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ اب لیکن سوال یہ ہے کہ شیخ مجیب اگر اتنا ہی محب وطن بنگالی لیڈر تھا تو بنگلہ دیشی فوج نے ہی 1975 میں اسے بیٹوں سمیت کیوں موت کے گھاٹ اتارا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی تھی، آشکار ہو چکی تھی کہ یہ ایک بھارتی ایجنٹ ہے اور ان کی ایما پر کام کرتا ہے۔
اس لیے انہوں نے اسے مار ڈالا. اور اب بھی بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بنگلہ دیش میں بڑھ رہا ہے, اور انڈیا اب یہ ٹرائی کر رہا ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, سینو پاک اکنامک کوریڈور, اس کو کسی طرح روکے. تو انشاءاللہ جو بھارت ہے وہ اپنے اس گھٹیا جو اس کا ایم ہے اس میں ناکام رہے گا, اور پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں. جس طرح صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے پاکستان کی ہاں اور نہ پر. تو یہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا بہت جلد کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں جو اقوام عالم میں اس کے فیصلے ہوا کریں گے. 16 دسمبر 2014 کا دن جو ہے یہ میرے دل پہ نقش ہے. میں اسلام آباد میں تھا ایک کورس کے سلسلے میں, تو رات دیر تک پڑھ کے سوتے تھے. تو رات دیر تک پڑھائی کر کے سویا ہی تھا کہ صبح ہی کال آ گئی میرے کزن کی, تو فیصل کی کال آئی. تو اس نے مجھے کہا کہ نور الحسن یار فوت ہو گیا ہے. تو میں شوق میں یعنی صدمے میں چلا گیا. میں نے کہا کیا فیصل؟ کہتا جی نور الحسن فوت ہو گیا. تو میں نے کہا کیسے؟ تو پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کا ہوٹل تھا چنیوٹ میں, تو وہاں سے وہ آ رہا تھا. 27 ایئرز ایج تھی اس کی, ینگ تھا بالکل. تو وہاں سے وہ واپس آ رہا تھا, تو رات کا ٹائم تھا تقریباً 6-7 کا. تو وہ جو ایک ڈالا ہوتا ہے ہائلکس ڈالا, جو بڑا ڈالا ہوتا ہے, وہ یہ بائک پہ تھا. تو وہ ڈالا کا جو ٹائر ہے وہ خود بخود کھلا ہے اور وہ ٹکرایا اس کے اندر, اور وہ اس ٹائر کے نیچے آ گیا میرا کزن نور الحسن. تو انہیں نہیں پتہ چلا جو ڈالے والے ہیں جو چلا رہے ہیں, کہ انہیں سے لگا کہ ہمارا ٹائر کھل گیا. تو جب انہوں نے وہ ٹائر اٹھایا تو نیچے میرا جو کزن ہے وہ بھی تھا. تو خیر انہوں نے پھر فون کیا کزن میرے کو, ان کے بڑے بھائی کو, تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچے. میرا چھوٹا بھائی بھی ہاسپٹل پہنچا, لائٹ ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا. تو بس تھوڑی دیر بعد وہ جان کی بازی ہار گیا. تو یہ مجھے بڑا صدمہ لگا صبح ہی. تو فوگ بہت زیادہ تھی تو میں نکل نہیں سکا, جنازے کے ٹائم پہ پہنچ نہیں سکا. تو خیر میں پھر پڑھائی کے لیے چلا گیا. ہم لان میں جاتے تھے پڑھائی کرنے, میں اور میرا دوست تھا نعمان آزاد کشمیر سے. تو لان میں بیٹھے پڑھائی کرتے رہے. تو شام میں ہم آتے تھے 4-5 کے قریب, 5-6 کا ٹائم ہوگا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. تو جب واپس آئے ہیں تو ہم نے کہا کھانا شانا میس, تو ہاسٹل میں رہتے تھے. تو وہ میس والوں نے, جو ہاسٹل کے میس والے, انہوں نے کہا جی آج کھانا نہیں پکا, آپ کو نہیں پتہ کیا ہو گیا, بچے مر گئے. تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح آرمی پبلک اسکول میں جو ہے نا وہ بچوں کو مارا گیا ہے, ان کا قتل عام ہوا ہے. تو خیر جب ہم نے وہ پھر نیوز سنی ہے کہ اس طریقے سے دہشت گرد داخل ہوئے آرمی پبلک اسکول کے اندر, اور آڈیٹوریم کے اندر جو ہے انہوں نے پھر فائر کھولے ہیں. آڈیٹوریم کے 4 دروازے تھے, 3 بند کیے, چوتھے دروازے سے وہ داخل ہوئے اور انہوں نے فائر کھولے ہیں. تو اس واقعے نے دل دہلا دیے, مطلب نا کلیجے پھاڑ ڈالے. تو 2 دن تک میں کھانا نہیں کھا سکا. اتنا دردناک واقعہ تھا. پھر پوری امت مسلمہ سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی, اور بڑا ہی ایک سانحہ تھا عظیم, ایک بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ تھی اس واقعے میں. تو خیر وہ جو بچے تو معصوم ہوتے ہیں. اتنی درندوں سے بھی بدتر میں تو کہوں گا جنہوں نے بچوں کو جو ہے وہ خون بہایا, بچوں کو خون میں نہلایا. کس طرح وہ جو ان کی مائیں, ان پر کیا گزری ہوگی ان والدین پہ. میں تو تڑپ جاتا ہوں جب یہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. ہر 16 دسمبر 2014 کا دن جب بھی آتا ہے نا, تو ایک دفعہ میرا جو دل ہے وہ ڈر جاتا ہے, میں سہم جاتا ہوں. اور میں وہ واقعہ اور وہ ساری جو میری میموریز ہیں وہ مجھے یاد آتی ہیں, کس طرح بچوں کو جو ہے وہ خون میں نہلایا گیا. میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا تھا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں. اس واقعے پر کیا کر سکتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ واقعہ جب ہوا ہے نا, تو سب سے پہلے جو نیوز اینکر ہیں وہ وجاہت گئے ہیں. وجاہت تو اس نے رپورٹ کیا, یہ دنیا نیوز کا اینکر تھے وجاہت. تو اس نے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جو آڈیٹوریم ہے وہاں سب سے زیادہ قتل عام ہوا ہے, یعنی وہاں سے جو بچے نکل رہے تھے ان پہ فائر کھولے جا رہے تھے, اور ٹیچر کو زندہ جلا دیا گیا بچوں کے سامنے. اور میں اس پرنسپل پہ کہ وہ بھاگی نہیں اسکول سے, اور اس نے وہی جان دی. یہ بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کی ہسٹری میں. تو میں دعا ہی کرتا ہوں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آرمی پبلک اسکول کے بچے ہیں
انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے جو والدین پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ دن آتا ہوگا۔ اگر ہمارے جیسے عام جو ہم واقعات دیکھ کر اتنا ہمارے یعنی دلی کیفیت بدل جاتی ہے اور ہم سوگ اور غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنی خاص اپنا رحم فرمائے، ملک پاکستان پر اس پر فضل فرمائے۔